السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ قرآن مجید کی تکمیل کے اس بابرکت موقع پر بچے کے والد تھے غالباً قاری صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنے تجربات سے مستفید فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا ایک اصول ہے، جتنی قدر کریں گے اتنی وہ نعمت محفوظ ہے، جس نعمت کی قدر نہیں کریں گے وہ نعمت چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اولاد کی بھی جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس کی شکر گزاری اور نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ آپ ان کی قرآن و سنت کے نہج پر تربیت کریں، اور جس قدر آپ توجہ دیں گے اللہ کی طرف سے اس کے اچھے اثرات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے قرآن مجید سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ نے ایک امانت کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ امانت کا بوجھ انسان ہی وہ بہادر ہے، بڑا جرأت مند ہے، اس نے یہ بار اٹھا لیا، ورنہ تو اس سے بھی کہیں مضبوط مخلوق ہے، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ زمین، انہوں نے تو صاف انکار کر دیا، اے اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها
ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، تو وہ ڈر گئے اور انکار کر دیا، اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے وہ امانت اٹھا لی۔ انسان میں اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، اللہ نے وہ قوت رکھی ہے کہ وہ اس کو اٹھا سکتا ہے اگر اٹھائے تو۔ کیوں کہ اس میں 2 عیب ہے، 2 برائیاں ہیں، 2 خامیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی امانت سے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس لیے کہ انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا بھی اور بہت زیادہ لا علم اور جہالت والا بھی تھا۔ اس امانت سے قرآن مجید یا اللہ کا کلام یا اللہ کے احکامات مراد ہیں۔ بعض مفسر کہتے ہیں امانت سے مراد حلال اور حرام، جائز اور ناجائز سمجھنے کا جو شعور انسان کو اللہ نے عطا کیا ہے کہ چاہو تو نیکی کرو، چاہو تو برائی کرو، یہ عقل، یہ شعور، یہ تمیز، یہ امانت ہے۔ اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ہر حکم امانت ہے، قرآن کی ہر آیت امانت ہے، ہر حدیث کی ایک ایک حدیث امانت ہے۔ انسان نے امانت اٹھانے کا عہد کیا ہے، اللہ نے انسانوں سے عہد لیا ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس امانت کا حق ادا کریں، اس کو محفوظ کریں، اس کو یاد کریں، اور دیکھیں کیا اللہ کی شان ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی زبان جس کو ہم سمجھتے نہ ہوں، اس کے چند جملے بھی ہم اچھی طرح دہرا کر یاد نہیں کر سکتے، بار بار دہرانے پر بھی ہمارا تلفظ ایسا ہوگا کہ وہ زبان والے ہنسیں گے۔ جو لوگ جس زبان کو نہیں جانتے اس زبان کا کوئی جملہ بھی بولیں گے تو دوسرے لوگوں کو ہنسی آئے گی، اس لیے کہ وہ تلفظ، وہ اتار چڑھاؤ، وہ لہجہ ہو نہیں سکتا جو اہل زبان کا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں اور عربی میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اہل عرب جس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، اجمی بھی اور ایک چھوٹا بچہ بھی اسی لہجے میں، اسی انداز سے پڑھتا ہے کہ سننے والا تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھتا۔ یہ قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے، اور انسان کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اسے اٹھانے کی۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ لوگ جن کو قرآن کا یہ عظیم تحفہ دیا گیا، یہ امانت دی گئی، وہ منتخب لوگ ہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کتاب کا وارث ان کو بنایا جو ہم نے چن لیا، ان لوگوں کو، ہمارے منتخب بندے ہیں وہ۔ چنانچہ امت مسلمہ پوری منتخب ہے، پسندیدہ ہے، خیر امت ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو قرآن کا وارث بنایا۔ وارث کہتے کسے ہیں کہ جو کسی اور کی ملکیت اب اس کے پاس آئی، اب اس کی ملکیت کسی اور کے پاس جانے والی ہے۔ کہتے ہیں یہ گھر، یہ جائیداد، یہ وراثت میں ملا تھا، اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کو وراثت میں ملے گا۔ تو یہ قرآن بھی اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو وارث بنایا ہے، اگر اس کے ساتھ اس طرح سے وابستہ ہو کر کے اس کے حقوق ادا کرو گے تو تم نے امانت کا حق ادا کر دیا، اور نہیں تو پھر کسی اور کو ہم دے دیں گے، یہ امانت آگے کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ انسانوں کے 3 گروہوں کا بھی اللہ نے وہاں ذکر فرمایا کہ ہم نے ان منتخب اور پسندیدہ لوگوں کو قرآن کا وارث بنایا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے ظلم کیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ تین قسم کے لوگ ہیں، ایک تو ظالم لنفسی، ظلم کسے کہتے ہیں؟ حق دبانے والا، حق چھیننے والا۔ قرآن کے حقوق جانتے ہی نہیں تو ادا کہاں سے کریں گے؟ قرآن کے ساتھ ہماری زیادتیاں بہت ساری ہیں۔ من حیث القوم، آج اگر مسلمان پریشان ہے تو قرآن سے بے وفائی کی وجہ سے۔ صرف ایک مہینہ قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کر لینا کافی نہیں ہے، یا رمضان ہی تک مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرانا کافی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں رمضان کی طرح عام ایام میں جو قرآن اسی طریقے سے اگر داخل ہو جائے تو پھر مزے کی بات ہے۔ جو عبادت، جو نیکیاں، جو رمضان میں ہمارا طرز زندگی ہے، اگر عام دنوں میں وہ ہو جائے تو کامیاب لوگ ہیں۔ لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہ یہ رونقیں، یہ مسجدوں کی اس قدر تعداد نمازیوں کی، ادھر رمضان کا آخری دن ہوا، عید کا چاند نظر آیا اور سارے نمازی ایسے غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی دنیا سے آئے تھے، کہاں چلے گئے۔ جب نماز نہیں پڑھتے تو قرآن کہاں سے پڑھیں گے؟ جو فرض نہیں پڑھتے تو قرآن کی تلاوت کہاں ہوگی؟ قرآن کے ساتھ یہ لا تعلقی، یہ ظلم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وارث تو بنایا لیکن کچھ لوگ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ کل قیامت کے دن انسان اس وقت کیا جواب دے گا جب اللہ کی بارگاہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کس طرح سے چھوڑا؟ کہتے ہیں قرآن کے چھوڑنے کا معنی یہ ہے کہ اسے پڑھ نہیں رہے، پڑھ رہے سمجھ نہیں رہے، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ سمجھتے بھی ہیں، عمل نہیں کرتے۔ قرآن کے چھوڑنے کے مختلف مراحل ہیں، یعنی قرآن کو تھامنا، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن یہ اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ، اس کا ایک سرا اللہ نے بندوں کو دیا ہے اور ایک سرا اللہ کے پاس ہے، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، قرآن اور حدیث کو تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کا حق کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے بلا ناغہ، روز اور بالخصوص صبح کے وقت۔ کیا ہی سہانا وقت ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بھی بیان کرتے ہیں تو مثال دے کر سمجھانے کے لیے، تاکہ رغبت ہو۔ فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو وادی بطحان یا وادی عقیق جائے اور وہاں سے بغیر کسی پر ظلم کیے، بغیر کسی کا حق چھینے، خالص اس کے لیے ہی ہے، وہاں سے ایک اونٹ چاہے تو ایک اونٹ لائے، چاہے 2 لائے، چاہے 10 لائے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیمتی جانور، اور وہ بھی صرف کسی میدان تک جانا ہے، ہم سب تیار ہیں اور جتنا چاہے لائیں۔ فرمایا ہاں جتنا چاہو لاؤ، ہر ایک چاہے گا، ہر ایک جائے گا۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ صبح جب نماز کے لیے مسجد جاؤ تو اللہ کے کلام میں سے ایک آیت تم نے اگر تلاوت کی، گویا کہ ایک اونٹ حاصل کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ 2 آیتیں پڑھ لی، گویا کہ تم نے 2 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کی۔ اگر 10 آیتیں پڑھ لی تو 10۔ یہ جو صبح نماز فجر سے لے کر اشراق تک کا وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، لیکن یہ سعادت انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو سعادت مانگتے ہیں، جو سعادت کی تمنا کرتے ہیں، جو سعادت کی جستجو کرتے ہیں۔ ورنہ تو بہت سے لوگ تو سوچتے ہیں کہ بس اللہ اپنی رحمت سے نواز دے گا، بس ہاں دنیا میں سوچتے نہیں ہیں، وہاں دوڑتے ہیں اور نیکی کے کام میں ایسے ہی ڈھیلے ڈھالے بیٹھے رہتے ہیں، کیا ہوا دیکھی جائے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ فرمایا مجھے خواب میں انبیاء اور ان کی امتیں دکھلائی گئیں،
تو میں نے دیکھا کسی پیغمبر کے ساتھ ماننے والے 2-4 تھے، کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا، اور کسی کے ماننے والے کچھ زیادہ تھے۔ اسی درمیان میں نے ایک بڑی امت دیکھی، تو میں نے سوچا شاید میری امت ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ پھر مجھے ایک اور امت دکھائی گئی بہت بڑی تعداد میں، جس نے آسمان کے مشرق و مغرب کے افق بھر دیے تھے، کنارے بھر دیے تھے، دور دور تک پھیلے ہوئے۔ مجھ سے کہا گیا یہ ہے آپ کی امت۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، لیکن امت کی 2 قسمیں، امت دعوت، امت اجابت۔ کہتے ہیں امت دعوت کا مطلب آپ کی بعثت کے بعد جس تک آپ کی دعوت پہنچی، جو آپ قیامت تک آنے والے ہیں، سب آپ کی امت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، ہندو بنے یا مسلمان برائے نام رہے، یہ سب امت دعوت ہے۔ نہیں مانتے ان کی بات، نافرمان ہے۔ امت اجابت کا مطلب جنہوں نے دعوت قبول کر لی، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب میری امت دکھائی گئی تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی اس جمع غفیر اس بڑی امت میں 70,000 افراد ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب کے، بغیر سزا کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ ابھی گفتگو پوری نہیں ہوئی کہ ایک صحابی جھٹ سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجیے، اللہ مجھے ان میں شامل کر دیں۔ کتنے چاقو چوبند تھے، ان کا نام ہے عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اور بشارت بھی دی تم انہی میں سے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ دوسرے شخص کو بھی جذبہ ہوا، وہ بھی کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول میرے لیے بھی فرمایا سبقک بہا عکاشہ، تم پر عکاشہ سبقت لے گیا۔ اب ہر ایک کے لیے تو دعا نہیں ہو سکتی، ورنہ سلسلہ چلتا ہی رہتا۔ اب فرمایا کہ جن میں یہ خوبیاں ہوں گی، پھر آپ نے ان اوصاف کا ذکر کیا۔ معلوم کیا ہوا کہ چاقو چوبند رہنے والے وہ کچھ حاصل کرتے ہیں جو خاموش رہنے والے حاصل نہیں کر پاتے۔ تو رب العالمین نے قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کا جو پہلا مرحلہ رکھا ہے وہ ایمان کا، اس پر ایمان غیر متزلزل۔ دوسرا مرحلہ قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کا وہ تلاوت کا ہے۔ جس طرح ایمان میں انقطاع نہیں آنا چاہیے کہ کبھی ہم مانے کبھی ہم شک میں پڑ جائیں، اسی طرح تلاوت بھی روز بلا ناغہ، بالخصوص صبح جتنی زیادہ تلاوت کر سکیں۔ بلکہ اہل عرب میں تو اب بھی یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی ان کی مساجد میں جب لوگ آتے ہیں تو وہاں اذان کا وقت لکھا جاتا ہے، نماز کا وقت نہیں لکھا جاتا۔ یہ امام صاحب پر ہے کہ 10 منٹ میں آ جائیں یا 20 منٹ میں آئیں، جب آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے۔ ہمارے یہاں تو وقت پہلے سے لکھا ہوا ہے، بس وقت ہوتے ہی امام سے پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بس نہیں چلتا، ورنہ امام صاحب کو ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ لاگے کھڑا کر دیں۔ یہ بے ادبی صبر و تحمل کے ساتھ۔ تو عرب میں اب بھی یہ رجحان ہے کہ مسجد میں آتے ہیں، سنتیں پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، اب فرض میں بھی دیر ہے تو قرآن شریف کی تلاوت اتنی دھیمی دھیمی آواز میں، اتنا خوبصورت منظر لگتا ہے، ہر ایک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ماہ رمضان کی سعادتوں کا تسلسل چاہتے ہیں تو ایک کام کر لیں، چھوٹا قرآن مجید آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور جب بھی نماز کا وقت ہو مسجد میں آئیں تو معمول بنا لیں کہ ہر نماز سے پہلے اگر آپ وقت پر آ گئے اذان ہوتے ہی، اور 15 منٹ میں سے آپ نے 5 منٹ 10 منٹ جو بھی آپ نے سنتیں پڑھی، 2 منٹ 2 رکعتیں 4 رکعتیں، اس کے بعد بھی تلاوت شروع کر دیں، چاہے 1 صفحہ ہو 2 صفحے ہو۔ اور نماز کے بعد بھی اسی طرح سے سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد صرف گھڑی میں دیکھ کر کے 10 منٹ 15 منٹ متعین کر لیں کہ قرآن پڑھنا ہے، پھر دیکھیں کیسی برکتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہم تو ماہ رمضان کے علاوہ شاید قرآن کا جزدان کھولتے ہی نہیں ہیں، اسے خوبصورت جزدانوں میں باندھ کے اور اوپر رکھ دیتے ہیں، اگلے سال جب دوبارہ رمضان آئے گا تو دیکھیں گے۔ یہ جو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے نا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ قرآن کی وجہ سے رفعت اور قرآن کی وجہ سے پستی ملتی ہے۔
تیسرا تعلق قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ الحمدللہ اچھا رجحان ہے، بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، بچیوں کو بھی حفظ کرواتے ہیں، اور رمضان میں بڑے اہتمام کے ساتھ مصلی پہ ان سے قرآن سنتے ہیں۔ لیکن قرآن کے حفظ کا اصل مقصد یہ ہے، اور بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ پوچھیں قرآن کیوں حفظ کرواتے ہیں؟ تاکہ نہیں مسلح سنائے، تاکہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرے۔ قرآن اس لیے حفظ کروایا تاکہ ماں باپ کے سر پر سورہ تاج پہنایا جائے گا جس کا موتی سورج سے زیادہ چمکتا ہوگا۔ یہ فضیلتیں اپنی جگہ، سب سے پہلا اور بنیادی تصور یہ ہونا چاہیے کہ قرآن حفظ اس لیے کیا تاکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خوب زیادہ تلاوت کر سکے۔ یہ تو قرآن لے کر کے نماز سے پہلے نماز کے بعد وہ پڑھیں گے نا جن کو حفظ نہیں ہے، اور جن کو حفظ ہے وہ تو ہمہ وقت قرآن پڑھیں، چلتے پھرتے بیٹھتے سواری پر کہیں پر بھی ہوں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کو معمول بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بنا کر بھیجا۔ بڑا خطہ تھا، دونوں کے الگ الگ دو حصے کر دیے کہ تم اس علاقے کو سنبھالو۔ دونوں آپس میں ملتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ تو ایک دن آپس میں قرآن کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ ہمارے یہاں جس کو ذمہ داری دی جائے نا، تو ان کی ساری گفتگو بس مال اور دنیاوی امور کے متعلق ہوتی ہے کہ تم کتنا ٹیکس لگاتے ہو، تم کس طرح سے نمٹتے ہو، کیا کرتے ہو۔ گورنر ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ قرآن روزانہ کتنا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں۔ اللہ، دوسرے نے کہا کہ میں تو عشاء کے بعد اتنا حصہ پڑھے بغیر سوتا ہی نہیں ہوں۔ تو دوسرے صاحب کہنے لگے اور میں تھوڑا تھوڑا کر کے دن بھر بھی اتنا پڑھ لیتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا کہ دونوں طریقے ہیں، دن میں بھی پڑھیں، لیکن اگر کچھ لوگ تو رات میں پورا ایک حصہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ ویسے بیٹھ کے پڑھیں یا نماز میں پڑھیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ جوان صحابہ، جوان نماز عشاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء پڑھ کے رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ کبھی نماز تہجد عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیتے تھے، کبھی آدھی رات کو پڑھتے تھے، اور کبھی آخری حصے میں اٹھ کر پڑھتے تھے۔ بڑی آسانی ہے دین میں۔ رمضان کے تسلسل کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی رہے تو تہجد کے لیے سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے۔ رمضان کی طرح عام دنوں میں بھی عشاء کے بعد اپنے حافظ بچے سے کہے کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت 4 رکعت قرآن پڑھائے اور آپ اسی طریقے سے سنیں، یہ تہجد کا ثواب ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک صحابی آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے قرأت جو شروع کی، کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ اب آپ رکوع کرنے والے ہیں، لیکن آپ تو سورہ بقرہ پڑھتے رہے۔ جب 100 آیتیں ہو گئی تو میں نے کہا اب آپ رکوع کریں گے۔ آپ اور آگے بڑھ گئے، 200 آیتیں ہو گئی، یہاں تک کہ پوری سورت مکمل ہو گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اب آپ رکوع کریں گے۔ کہتے ہیں آپ نے اگلی سورت شروع کر دی، اللہ اکبر، سورہ نساء پڑھی آپ نے۔ کہتے میں نے سوچا شاید اب آپ رکوع کریں گے، آپ نے پھر تیسری سورت شروع کر دی۔ ایک رکعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ وہ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں برا خیال آیا۔ انہوں نے پوچھا، پوچھنے والوں نے کہ کیا خیال آیا؟ کہتے ہیں یہی خیال آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر میں پیچھے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ ہم عائشہ کہتی ہے کہ آپ کی ایڑیاں پھٹ جاتی، پیروں پر سوجن آ جاتا۔ یہ آپ کی عمر کا آخری حصہ تھا، جب سورہ فتح نازل ہو چکی تھی۔ اللہ نے یہ بشارت دی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ اللہ نے آپ کو فتح مبین کی بشارت دی، اور یہ بھی اللہ نے بشارت دی کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ آپ پر اپنی نعمت تمام کرنا چاہتا ہے۔ ہم عائشہ کہتی میں نے کہا اب تو اللہ نے آپ کے لیے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اگر کمی کوتاہی کچھ ہوئی بھی ہے، اگلی پچھلی ساری اللہ نے معاف کر دی، اب آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم اپنی مادی نعمتوں کو اگر گنیں تو سجدے سے سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے، اتنی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا لیں، لیکن یہاں تو فرض نماز کے لیے بھی عام دنوں میں فرصت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، اگر ہم اللہ کی عبادت سے، فرائض سے روگردانی کریں گے، ہم یہ سمجھیں گے شاید ہم نے دنیا بہت کچھ حاصل کر لی، سکون نہیں مل سکتا۔ سکون تو اللہ کی عبادت میں جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہی سکون ملے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املا صدرک غنا واسد فقرک، تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، غنی کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، اور تیری محتاجی کو میں دور کر دوں گا، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، میری عبادت سے منہ موڑا اور تو نے سوچا کہ میں بڑا ہوشیار، میں بڑا ذہین، میں بڑا حساب کتاب کا ماہر، میں بڑی دنیا اکٹھا کر لوں گا، بڑی دنیا کما لوں گا، سارے مسائل حل کر لوں گا، فرمایا اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا تو املا یدئی کا شغلہ، دونوں ہاتھ میں تیرے کاموں میں مشغول کر دوں گا، دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، ولم اسد فقرک، اور میں تیرے فقر و فاقہ کو دور نہیں کروں گا۔ ایک صاحب ہیں جو دنیا دار لوگوں کو دنیا کمانے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، دنیا داروں کو ویژن کا کورس کرواتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کا کورس کرواتے ہیں، اور بڑے ہوٹلوں میں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں 3 دن کے لیے 40,000 50,000 فیس لیتے ہیں، لوگ بڑے شوق سے دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں پہلے جو کچھ آپ کر رہے تھے آپ کی استعداد بڑھ جائے گی، آپ بہت کچھ کمانے لگ جاؤ گے، آپ کی صلاحیت کو ہم نکھاریں گے۔ تو 3 دن کے کورس کے ہزاروں روپے دیتے ہیں اور وہ ورکشاپ کرواتے ہیں۔ ورکشاپ کر کے دنیا جہان کی دولت جمع کرنے والا ایک شخص انہیں کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے آج کہ مال ہے، دولت ہے، بے شمار جو ہے اسباب زندگی کے ہیں، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، میں بس یہ گھر سے نکل رہا تھا کہ میں جا کر نیٹی جیٹی کے پل سے چھلانگ لگا دوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا ہم سے تعلق ہے تو آپ نے کچھ سمجھ کے فون کیا ہوگا کہ بھائی جی بالکل آپ کچھ سیکھا ہم نے، کہنے لگے پھر آخری ملاقات کرتے ہوئے یہیں سے چلے جانا نیٹی جیٹی، کہنے لگے اچھا چلے میں حاضر ہوتا ہوں۔ آ گئے، بیٹھے، کہنے لگے کہ آپ اپنی مصروفیت کو ذرا بتائیں۔ انہوں نے کاغذ دیا، قلم دیا، کہہ کے بیٹھ جائیں اور صبح سے شام تک جو کچھ آپ کرتے ہیں لکھیں۔ یقین کریں کہ 2 صفحے بھر گئے، اتنا مصروف آدمی۔ مصروفیات کی بھی ایک تو وہ قسم ہے نا کہ یہ دکان ہے، وہاں جانا ہے، وہاں حاضری لگانی ہے، یہ کرنا ہے، اس کے علاوہ رفاہی کاموں کا بھی بوجھ اپنے اوپر کہ محلہ کمیٹی میں، بلڈنگ کمیٹی میں، فلاں کمیٹی میں، فلاں اس میں، فلاں سیاست میں، فلاں رفاہی کاموں میں، بے شمار اپنے ذمے سب کچھ لیا ہوا تھا، سب کچھ ہے اس میں۔ صبح سے شام تک نماز کہیں نظر نہیں آ رہی، صبح شام کی دعاؤں کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو دنیا سکھاتے نا، کہ لگے آپ کم کام کریں، خوبصورت کام کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں 2 ہاتھ دیے نا، 2 چیزیں پکڑیں گے مضبوط، اگر دونوں ہاتھ میں 4 6 چیزیں پکڑیں گے تو کوئی نہ کوئی چیز گرے گی، کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹے گی۔ تو جتنا اللہ نے وقت دیا ہے آپ کو تو کچھ اضافی کام چھوڑ دیں، کچھ کام ختم کر دیں، فلاں کام چھوڑ دیں۔ کہ نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا، کہ لگے نہیں چھوڑ سکتے، اگر موت آ گئی پھر سارا کام رک جائے گا۔ کہتے نہیں کوئی اور کریں گے، تو آپ کی زندگی میں کوئی اور کرے گا۔ کام لینا سیکھیں، ہر جگہ خود اپنے آپ کو پہنچانا ضروری نہیں ہے۔
کہتے ہیں ہم نے کچھ کام کم کروائے تو ان کو سکون ملا، کہنے لگے ہاں میں یہ بھی چھوڑ سکتا ہوں، یہ بھی چھوڑ دوں، اور ہاں یہاں میرا کیا کام ہے۔ اب خود ہی حوصلہ ہوا، سب بہت سارے کام کم کیے اور ایک دم ہلکے پھلکے ہو کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں، نیٹی جیتی ہے کہیں ہو، کہنے لگے نہیں اب تو گھر جاؤں گا، بہت اتر گیا۔ تو دنیاوی طور پر وہ لوگ جو سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کو فراموش کر کے، قرآن سے لا تعلق ہو کے، ذکر اللہ سے غافل ہو کے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہیں، سب سے ناکام ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ایسے لوگوں نے ذکر کیا، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، روگردانی کی، منہ موڑ لیا اور اپنی صلاحیتوں پر اس نے سوچا میں اپنی زندگی کو خوب سنبھال لوں گا، تو میں اس کی زندگی کو دوبھر کر دوں گا، اجیرت کر دوں گا، زندگی مشکل ترین ہو جائے گی، اور آخرت میں اس کو میں آنکھوں سے اندھا بنا کے اٹھاؤں۔ وہ کہے گا کہ میرے رب میں تو بہت کچھ دیکھتا تھا، اب میری آنکھوں کی بینائی کہاں چلی گئی؟ لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنا کر کے اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا اسی طرح اتت کا آیاتنا، ہماری آیتیں تمہارے پاس پہنچی، ہمارے احکامات تم تک پہنچے، لیکن فنسیتھا، تم نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج اسی طرح تم کو بھی نظر انداز کر دیا گیا، بھلا دیا گیا۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا کمزور اور بڑا مختصر وقت کے لیے، 29 دن یا 30 دن، یہ بھی پورے نہیں، کوئی 15 دن میں قرآن ختم کر لیتا ہے، کوئی 10 دن میں، کوئی 6 دن میں، اور کوئی بہت زیادہ طویل ہوا تو 29-30 دن میں ختم ہو گیا قرآن۔ اب قرآن کو نہیں ہاتھ لگائیں گے 1 مہینے 1 سال تک، روزانہ بلا ناغہ قرآن کے ساتھ تعلق کی تجدید کریں، روز تلاوت کریں، اور پھر روزانہ قرآن کا کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، علماء موجود ہیں ان سے پڑھیں، مدارس موجود ہیں قرب و جوار میں، اور یہ بھی سہولت دی اللہ تعالیٰ نے کہ مدارس بھی اب صبح سے شام تک والے مدرسے نہیں ہیں، بلکہ صبح اور شام کو بڑوں کے لیے اور تعلیم بالغان کے لیے اور اسکول کالج اور تاجر حضرات اور وکلاء کے لیے جو دن میں مصروف ہوتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو شام کو یا صبح کو تھوڑا وقت نکال کے عالم کا کورس کر سکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 5 حقوق ہیں قرآن کے: ایمان، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر حدیث کی روشنی میں اس پر عمل، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا۔ اگر یہ حقوق ادا کر لیے اور ان حقوق پر ہم پابند رہے، ہم نے یہ ذمہ داری نبھائی، تو اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ تو حقوق جانتے ہی نہیں ہے، ظالم ہیں، نظر انداز کر کے جی رہے ہیں، وَمِنْهُمْ صَادِقٌ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ میانہ رو ہیں، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، کبھی کچھ حقوق ادا کیے، لیکن کچھ لوگ ہیں صادقٌ بالخیرات، وہ نیکی میں بڑھ چڑھ کر سبقت لے جانے والے ہیں، جیسے عکاشہ بن محصن نے سبقت لے جا کر کے جلدی سے اپنا نام اس میں شامل کروایا۔ فرمایا وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق کی یہ 5 صورتیں ہیں، 5 مراحل ہیں، اور ان میں سے ہم نے کتنے حقوق ادا کیے ہیں یا ادا کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے یہ سب توفیق دی ہے تو پھر استقامت کی دعا کریں کہ اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں قرآن کے ساتھ اسی طرح وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کے ذریعے سے زندگی میں عجیب تبدیلی آتی ہے، اخلاق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، زندگی میں سکون کے اعتبار سے، جسمانی، روحانی، ذہنی، نفسیاتی بیماریوں کے اعتبار سے ہر جگہ سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔
اب جو بیماریاں ہیں نا، زیادہ تر بیماری وہ ہے جو اللہ کے کلام سے بغاوت کی وجہ سے. یہ اللہ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. یہ جو زمین پر خشکی تری میں ہر جگہ فساد ہے نا، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور تاکہ تمہیں تمہارے اعمال کے نتائج کا کچھ حصہ یہاں ہم چکھائیں. یہ کچھ سزائیں لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹ آئیں، ورنہ اصل سزا تو آخرت کی ہے. اور حافظوں کے لیے بالخصوص ایک حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں بہت سارے لوگوں کے نتائج دکھائے گئے، تو ان میں سے میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک اس کے سر کے پاس پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے، اور وہ پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارتا ہے، اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے، پچک جاتا ہے، لیکن وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی. سر پھٹ جائے، بھیجا نکل جائے. ابھی پچھلے میرے خیال سے مہینہ بھر بھی نہیں ہوا، بلوچ کالونی میں ہمارے صدیق مسجد کے ایک ساتھی ہیں، ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی کسی علاقے سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ اوپر بلڈنگ بن رہی تھی، کسی کی غلطی سے کوئی ہاتھ سے اینٹ یا بلاک چھوٹ گیا، تو جیسے ہی گرا اوپر سے دوسری تیسری منزل سے، تو اس کے سر پہ گرتے ہی بھیجا نکل کے دور، وہیں بیچارے کا انتقال ہو گیا. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ اتنا بڑا پتھر اس کے سر پہ دے مارا، سر پچک گیا اور پتھر لڑک کے دور گیا. وہ پتھر اٹھا کر لایا، تب تک سر دوبارہ صحیح ہو گیا. نہ آپریشن، نہ دوائی، نہ پٹی. آخرت کی تو سزا یہ ہے، ایک لمحے میں سر صحیح ہو گیا، پھر دوبارہ وہ پتھر مارنا ہے. بار بار اس کو یہی سزا دی جا رہی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا، حافظ بنایا، اور یہ پڑا سویا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا. اگر بچوں کو حفظ کروایا ہے اور وہ فجر میں بھی نہیں اٹھتے اور سمجھتے ہیں ماہ رمضان میں تراویح اور مصلی سنا دیا کامیاب ہو گئے، یاد رکھیں قرآن کے حقوق ادا کریں گے تو رفعت ملے گی. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ قیام کیا تو پتہ چلا کہ ایک اور قافلہ گزر رہا تھا. پوچھا کون ہے، جاؤ دیکھو. تو مکے کا گورنر اور اس کے کچھ ساتھی تھے. جناب عمر نے پوچھا کہ خیریت کے لگا، ہاں میں کسی کام سے جا رہا ہوں. فرمایا اپنے پیچھے تم نے اپنا جانشین، اپنا نائب کس کو گورنر بنایا؟ تو جناب گورنر نے جناب عمر سے جو نام لیا وہ اجنبی تھا، کہ لگا فلاں صاحب. حضرت عمر کہتے ہیں یہ کون ہے؟ قریش میں سے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ وہ انصار میں سے؟ کہا نہیں، فلاں میں سے. آخر حضرت عمر کہتے ہیں ہے کون؟ کہا کہ امیر المومنین ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے یہ. کہا کہ غلام کو تم نے مکے کا گورنر بنایا، ایسی کیا خوبی ہے؟ تو شخص کہتا ہے، وہ گورنر کہتا ہے کہ میں اپنے بعد اسے اس لیے ذمہ داری دے کر کے آیا ہوں کہ امیر المومنین وہ قاری قرآن اور حافظ قرآن ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ واقعی سچ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر یہ حدیث سناتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. اللہ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو رفعت عطا کرتا ہے، غلاموں کو آزاد لوگوں کا بھی بادشاہ اور سردار بنا دیا، اور کچھ لوگوں کو اس قرآن ترک کرنے کی وجہ سے اللہ پست کر دیتا ہے، رسوا کرتا ہے. اور علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہیں تارک قرآن ہو کر. قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق اللہ ہمیں مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کا احترام چومنا، سر پہ آنکھوں پہ لگانا اور طاقوں میں سجانا اور دلہن کو اس کے سائے میں رخصت کرنا نہیں ہے. یہ ہم نے خود اپنی طرف سے بنائے ہیں. چومنے کے لیے بیت اللہ میں حجر اسود ہے بس، احترام اور دین کے اعتبار سے. ویسے تو بیوی بچوں کو بھی انسان بوسہ دیتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے چومنا صرف حجر اسود کو ہے. اسی طریقے سے اگر کسی سائے میں اس کو رخصت کرنا ہے تو چھتری لے لو اگر دھوپ لگ رہی ہے تو. قرآن اس لیے نہیں کہ اس کے سائے میں تو ان کو رخصت کرو.
قرآن تو دستور حیات ہے، پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے۔ ہم نے مردوں کو بخشوانے کے لیے یا کوئی معاملہ پھنس جائے تو تعویذ لکھنے کے لیے نہ معلوم کن کن چیزوں سے قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اپنی غلطیوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے، اور قرآن کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرما۔ اور جن جن والدین نے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، قرآن کو رمضان کے علاوہ بھی دہرانے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد گمراہ ہونے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں نماز کی سعادت عطا فرمائی ہے، اے اللہ بے نمازی بننے سے ہم کو بچا دے۔ اے اللہ جو قرآن پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی ہے، اے اللہ قرآن سے بے رخی کرنے، بے وفائی کرنے اور قرآن کو ترک کرنے کے جرم سے ہم کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ عام دنوں میں بھی اسی طرح ہم نفل روزے رکھیں، ہم نفل راتوں کے قیام کا اہتمام کریں، اور اے اللہ ہماری زندگی ایسی پاکیزہ ہو جیسے ماہ رمضان میں ہم رمضان کے پاکیزہ ایام گزار رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری زندگی میں اے اللہ یہ انقلاب اور تبدیلی لانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح مسجدوں کو آباد کرنے کی سعادت نصیب فرما، صف اول کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن اگر ہم نے تلاوت میں کوئی غلطی کوتاہی ہے اس کی اصلاح کر کے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن اچھی طرح پڑھنا اگر آتا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، تو اے اللہ ہمیں سمجھنے کی سعادت عطا فرما، اور جو کچھ ہم قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھ لیں، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جسمانی، روحانی، ذہنی، قلبی جس قسم کی بیماری میں لوگ مبتلا ہیں، اپنی رحمت سے سب کو شفا عطا فرما، تمام لوگوں کی بیماریاں دور فرما دے۔ اے اللہ شفا تیرے حکم میں ہے، نہ ڈاکٹر کی دوائیوں میں ہے، نہ آپریشن اور اسپتالوں میں۔ اے اللہ تو کن کہہ کر چاہے تو ساری بیماریاں دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی دور فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہے ان کا قرض ادا کرا دے، جو محتاج ہے ان کی محتاجی دور فرما، جو بے روزگار ہے برسر روزگار فرما۔ اے اللہ جو خسارے میں ہیں اللہ ان کو نفع اور فائدہ مند تجارت سے بہرہ مند فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے بچے بچیاں موجود ہیں قرآن و سنت کے نہج پر ان کو تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے بچوں کو قرآن و سنت سے اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کے ماں باپ باحیات ہیں ماں باپ کی خدمت کی سعادت عطا فرما۔ والدین، عزیز و قارب اور رشتہ داروں میں سے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جو قرآن پڑھا گیا سنا گیا اللہ ہم سب کی طرف سے یہ ہماری عبادتیں قبول فرما لے۔ قرآن کا پڑھنا اور سننا بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بنا۔ اے اللہ جو خامی کوتاہیوں سے معاف فرما دے، اور اے اللہ جو کچھ ہم نے ماہ رمضان میں عبادت کی ہے اے اللہ ان ساری عبادتوں پہ تسلسل اور استقامت کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ ماہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح تجھ سے لو لگانے، تیرا ذکر کرنے، تجھ سے دعائیں کرنے اور تلاوت کرنے اور نفل نماز کا اہتمام کرنے کی بھی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ فرائض میں کوتاہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کا ہر دن آخری دن کے قریب تر ہو رہا ہے،
نہ معلوم کب وہ آخری دن آ جائے۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے اٹھا۔ اے اللہ جب موت آئے اے اللہ ایمان کی حالت میں موت آئے۔ اے اللہ آخرت کی کامیابی نصیب فرما، اے اللہ قبر کی وحشت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری قبروں کو ہمارے لیے منور فرما۔ اے اللہ آخرت میں اے اللہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ رب العالمین جب نامہ اعمال تقسیم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اے اللہ داہنے ہاتھ میں اعمال نصیب فرما۔ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ کے دست مبارک سے آب کوثر عطا فرما۔ پل صراط کا عبور آسان کر دے۔ اے اللہ حسنات کے پلڑے میں وزن فرما دے۔ اے اللہ برائیوں کا پلڑا ہمارا ہلکا کر دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اے اللہ جو گناہ کیے ہیں، جو بغاوتیں کی، جو سرکشی کی، اے اللہ جو ہم قدم قدم پر نافرمانی کرتے ہیں جان بوجھ کے یا غلطی سے، اے اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تو نماز میں بھی بار بار دہراتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، کہ اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے اتنا دور کر دے جیسے مشرق و مغرب کو تو نے دور کر دیا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے ہم کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان طاق راتوں میں تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تو عفو درگزر اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنا، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر کرم فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں خسارے سے محفوظ فرما، دونوں جہان میں اپنے غیظ و غضب سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو جو کام تجھے ناپسند ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن باتوں سے اور کاموں سے تو خوش ہوتا ہے، اے اللہ ان نیکیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم طلب نہ کر سکے دلوں کے حال سے واقف ہے، اللہ ہم سب کی تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی دور میں جو جو تجھ سے مانگا ہے ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔